بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. السلام علیکم. یوٹیوب چینل اقرا آن لائن قرآن پر آپ کو خوش آمدید ہے. میں قاری اللہ یار آپ سے مخاطب ہوں. آج ہم نے مخرج نمبر 2 عین اور ہا یعنی حلق کا درمیانی حصہ اس کا مخرج سیکھنا ہے. ہم نے کل پہلے لیسن کے اندر مخرج نمبر 1 کے اندر حمزہ اور ہا کو سیکھا تھا، پڑھا تھا. آج ہم نے عین اور خا کی مشق کرنی ہے. امید ہے کہ آپ نے وہ لیسن اچھی طرح یاد کر لیا ہوگا. میں اس کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں اختصار کے ساتھ. ہم نے کل پڑھا ہے کہ تجوید کا مخرج کیا ہے. تو تجوید کا مخرج وہ جگہ جہاں سے عربی حروف کی آواز نکلتی ہے. تجوید کے الفاظ میں اس کو مخرج کہتے ہیں، آواز نکلنے کی جگہ. اور حروف جو حلقی ہیں ان کو حروف حلقی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں. حلق سے جو حروف نکلتے ہیں ان کو حروف حلقی کہا جاتا ہے. کیونکہ یہ 6 حروف ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہ 6 حروف ہیں. ان کو حروف حلقی اس لیے کہتے ہیں. اور یہ کل 6 حروف ہیں جس کو حروف حلقی کہتے ہیں: حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. کل ہم نے حمزہ اور ہا کو پڑھا ہے. آج ہم انشاءاللہ عین اور ہا کی مشق کریں گے اور آئندہ لیسن کے اندر غین اور خا کو دیکھیں گے. کل ہم نے پڑھا ہے کہ یہ چونکہ حلقی الفاظ ہیں، حلق سے نکلتے ہیں، تو حلق کسے کہتے ہیں؟ حلق عربی کا لفظ ہے. گلا کیوں کہتے ہیں؟ اردو میں گلا کہتے ہیں. حلق کے 3 حصے ہیں. ہم نے کل پڑھا تھا آخری حلق، یہ نچلا حلق. حلق کا نچلا حصہ جو سینے کے قریب ہے، بوٹم آف دی تھروٹ جسے کہتے ہیں، لور تھروٹ کہتے ہیں، حمزہ اور ہا کا مخرج ہے جو ہم نے کل پڑھ لیا ہے. دوسرا ہے درمیانی حلق، مڈل تھروٹ، عین اور ہا کا مخرج، اس کو ہم نے آج ڈسکس کرنا ہے. یہ مخرج نمبر 2 ہے، درمیانی حلق اس کو کہا جاتا ہے. اور تیسرا ہے ابتدائی حلق، حلق کا اوپری حصہ جو منہ کے قریب ہے، ٹاپ آف دی تھروٹ جسے کہتے ہیں انگلش کے اندر، اپر تھروٹ بولتے ہیں. غین اور خا کا وہ مخرج ہے. انشاءاللہ اس کو ہم بعد میں سیکھیں گے. یہ تصویر کے اندر اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ تمام حلق ہے. نچلا حلق حمزہ ہا، یہ نشان جا رہا ہے لور تھروٹ. درمیانی حلق مڈل تھروٹ، عین ہا، یہ نشان جا رہا ہے. اور اوپری حلق اپر تھروٹ جسے بولتے ہیں وہ غین اور خا، جس کو انشاءاللہ بعد میں ڈسکس کریں گے. تو آج ہمارا یہ لیسن ہے حلق کا درمیانی حصہ عین اور ہا. اس کو آج ہم نے سیکھنا ہے. تو آپ نے فرق محسوس کرنا ہے کہ حمزہ ہا بالکل نچلے حصے سے جو سینے کے قریب ہے وہاں حمزہ اور ہا ادا ہوتے ہیں. درمیان سے عین اور ہا. ہم نے حمزہ اور عین میں فرق سیکھنا ہے، ہا اور ہا میں فرق سیکھنا ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ اس کا مخرج الگ ہے، اس کا مخرج الگ ہے، ہا کا مخرج الگ ہے، ہا کا مخرج الگ ہے، حمزہ کا مخرج الگ ہے، عین کا مخرج الگ ہے. تو جس طرح مخرج الگ الگ ہے تو ان کا تلفظ بھی الگ ہے، ان کا معنی بھی الگ الگ ہے. تو ہم نے حمزہ اور عین میں فرق سیکھنا ہے، ہا اور ہا میں فرق سیکھنا ہے. جب ہم مشق کریں گے انشاءاللہ ان کو ہم فرق کو واضح کریں گے. تو پہلا لفظ ہے عین. آج 2 لفظ سیکھنے ہیں، عین ہا. عین جب آپ نے ادا کرنا ہے تو گلے کو پریس نہیں کرنا. عین عین. اگر زبر ہو تو اس کو مقصور کہتے ہیں، اس لفظ پر زیر ہو تو مقصور کہتے ہیں، پیش ہو تو مضموم کہتے ہیں. تو عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش عو، ع عی عو. لیکن یاد رکھنا ہے کہ جب بھی ہم نے حرکت کی دینی ہے تو جب حرکت پڑھیں گے حرکت کو لمبا نہیں کرنا. عین زبر ع، عین زبر ع ایسے نہیں بولنا. عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش عو. زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، تینوں حالتوں کے اندر آپ نے جب پڑھنا ہے کھینچ کے نہیں پڑھنا بلکہ عام حالت پڑھنا ہے. عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش عو، ع عی عو. نہ کھینچنا ہے اور نہ ہی جھٹکا دینا ہے، جھٹکی آواز نہ ہے. عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش عو، ع عی عو. تو کل ہم نے پڑھا تھا حمزہ زبر آ. آج ہم پڑھا ہے عین زبر آ اور آ میں فرق ہے. آپ نے اس فرق کو سیکھنا ہے کہ آ کی آواز بالکل گلے سے جب نکلتی ہے بالکل سیدھی آواز نکلتی ہے آ، لیکن عین کی جو آواز ہے یہ تھوڑا خم لے کر نکلتی ہے. گلے کو تھوڑا خم دینا پڑتا ہے، نچوڑنا پڑتا ہے، گھمانا پڑتا ہے تھوڑا سا، تو پھر عین کی آواز ہوگی. عین زبر ع. جس طرح آپ کپڑا گیلا کرتے ہیں پھر اس کو نچوڑتے ہیں
تو کپڑے کو تھوڑا وال دیتے ہیں ہاتھوں کے، دونوں ہاتھوں کے ساتھ، تو پھر جب وال دیتے ہیں پانی نکل جاتا ہے۔ اس طرح جب عین ادا کریں گے تو گلے کو تھوڑا خم دیں گے، تو پھر عین کے بعد ہوگی آ، حمزہ زبر آ، عین زبر آ، آ آ آ آ، جیسے پڑھتے ہیں اعوذ، حمزہ ہے پھر عین پچھوا عو، اعو، قل اعوذ، قل اعوذ، اعوذ پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا۔ حمزہ اور عین میں بہت بڑا فرق ہے معنی کے اندر، اعوذ پڑھیں گے تو معنی بدل جائے گا، تو حمزہ کو الگ ادا کرنا ہے، عین کو الگ، اعوذ، 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 اعوذ باللہ، اعوذ باللہ نہیں پڑھنا، تو یہ ہے عین، مرکبات میں دیکھتے ہیں انعمت، 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 حرکات آ رہی ہیں، حرکات لمبا نہیں کرنا، انعمتا نہیں، تازہ برتا، انعمت، تم نے عین کے بعد کر دیا، انعمت نہیں پڑھنا۔ بہت سے لوگ انعمتا پڑھتے ہیں نماز کے اندر، انعمت علیہم، انعمت علیہم، یہ تمام عینی آ رہی ہیں، تو اپنی عین کو ادا کرنا ہے تو حمزے کی آواز سے بچانا ہے، آپ عین کی جگہ حمزہ نہ پڑھتے جائیں تاکہ آپ کی نماز خراب نہ ہو۔ تو انعمت علم، علوم، انعمت علم، علوم، علوم نہیں پڑھنا، تو حمزہ بن جائے گا، تو آپ نے عین کی آواز کو حمزہ کی آواز سے جدا کرنا ہے، تو عو، اور اگر لفظ پر جزم دیں، ساکن کریں، اس سے پہلے زبر ہو، اس کو ساکن ما قبل مفتوح کہتے ہیں، ساکن اگر زیر ہو پہلے اس کو ساکن ما قبل مکسور، پیش ہو ساکن ما قبل مضموم۔ تو کسی لفظ کے مخرج کو ادا کرنے کے لیے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ لفظ کہاں سے ادا ہو رہا ہے، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس لفظ کو ساکن کر دیں، جس طرح یہاں عین ساکن ہے، اس سے پہلے کوئی لفظ لگا لیں، الف با تا سا، کوئی زبر زیر پیش، کوئی بھی حرکت دے دیں، کوئی لفظ لگا لیں، اور پھر آپ پڑھیں گے تو جہاں سے اس لفظ کی جو آخری آواز نکلے گی وہ اس کا مخرج ہوگا۔ جیسے یہاں دیکھیے حمزہ عین زبر آ، آ، آخری آواز نکل رہی ہے نا آپ کے گلے سے، جس جگہ سے وہ عین کا مخرج ہے، آ، حمزہ عین دیر اع، حمزہ عین پیش او، آ، اع، او، آ، اع، او، آ، اع، پہلا حمزہ ہے آ، دوسرا عین ہے آ، آ، آ نہیں بنا، آ، آ، تو ہم دو بن جائیں گے، تو حمزہ کی آواز الگ ہے، حمزہ زبر آ الگ ہے، عین ساکن ہے، حمزہ عین زبر آ، آ، ای، او، اور اس طرح یا علامو، یا عین زبر یا، لام زبر لا، یا علا، میم پشمو، یا علامو، اعلمو، اعبد اللہ، اعلمو، چونکہ واو مدہ آ رہی ہے تو کھینچیں گے ہم، ورنہ پیش میم پر پیش ہے، لمبا نہیں کرنا، لیکن جب واو مدہ آ جائے گی تو اب یہ واو مدہ پڑ جائے گی، تو اعلمو، یا علامو میم پر پیش ہے لیکن یہ خالی حرکت ہے، تو یا علامو میم کو نہیں کھینچیں گے یہاں، لیکن یہاں کھینچنے کی وجہ آ رہی ہے، سبب آ رہا ہے، وہ سبب عرف مدہ ہے، تو اس سبب کے لیے ہم نے میم کو لمبا کرنا ہے، تو یا علامو کو نہیں کھینچیں گے، یہ حرکت ہے لیکن یہاں حرکت کے ساتھ مدہ بھی آ رہی ہے، تو اعلمو، اعبد اللہ، تو ہم نے عین کی حرکت مشق کرنی ہے، عین کو پڑھنا سیکھنا ہے تاکہ عین کی آواز اور حمزہ کی آواز الگ الگ ہو جائے، ان کو ہم نے جدا کرنا ہے مشق کے ذریعے، تو حمزہ زبر آ، عین زبر آ، 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 حمزہ عین زبر آ، حمزہ عین دیر اع، حمزہ عین پیش او، آ، اع، او، حمزہ زبر آ، عین زبر آ، 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 دونوں کے آواز میں بہت فرق ہے، یہ دونوں لفظ قریب المخرج ہیں، حمزہ اور عین قریب المخرج ہیں، حمزہ حلق کے آخری حصے سے ادا ہوتا ہے اور عین حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتا ہے، یہ دونوں قریب المخرج ہیں، آواز ان کی ملتی جلتی ہے لیکن ان میں بہت فرق ہے آواز کے اندر، تو ہم نے حمزہ کی آواز کو عین کی آواز سے جدا کرنا ہے تاکہ ہم عین کی جگہ حمزہ نہ پڑھیں، اگر ہم نے عین کی جگہ حمزے کو ادا کر لیا تو معنی میں بہت بڑی تبدیلی آئے گی اور یہ قرآن کریم میں تحریف ہوگی۔ اب دیکھیے حمزہ سے علیم، علم سے نکلا ہے، علم کو میں نے تکلیف والا، دردناک، رنج و علم والا، والہم عذاب علیم،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سپارے کے اندر منافقین کے لیے فرمایا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، اور عین سے علیم، علیم علم والا، جاننے والا، باخبر، ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا ہے، جاننے والا ہے، باخبر ہے، حکیم ہے۔ علیم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے ان اللہ علیم حکیم۔ تو علیم الف سے ہے، حمزہ سے ہے، اور علیم عین سے ہے۔ علیم کا معنی ہے دردناک، اور علیم کا معنی ہے جاننے والا۔ اگر ہم نے بے خبری میں علیم کو علیم پڑھ لیا، جیسے کہ ہم لوگ پڑھتے ہیں علیم، تو اس کے ساتھ معنی میں بہت بڑی تبدیلی آتی ہے۔ یہ ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور یہاں تھا ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا ہے، باخبر ہے، جاننے والا ہے، حکیم ہے۔ اگر ہم نے غلطی سے علیم کو علیم پڑھ لیا بے خبری کے اندر، کہ ہم نے تمیز نہیں کی کہ حمزہ ہے یا عین ہے، ہم نے عین کی جگہ حمزہ کو ادا کر لیا، تو بن جائے گا ان اللہ علیم حکیم، تو معنی ہوگا بے شک اللہ تعالیٰ تکلیف دینے والا، دردناک ہے۔ الیاذ باللہ، معنی میں اتنا بڑا فرق کیوں ہے کہ اللہ تعالیٰ تو جاننے والے، حکمت والے ہیں، اور یہاں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ دردناک ہے، حکیم ہے۔ یہ معنی میں تبدیلی کیوں ہوئی ہے کہ ہم نے علیم کی جگہ علیم پڑھ لیا ہے، تو یہ حمزہ کو عین کی جگہ پڑھنے سے معنی میں اتنا بڑا فرق آ رہا ہے، جو کہ قرآن کریم میں یہ تحریف شمار ہوتی ہے، لاحن جلی ہے، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں حمزہ اور عین کی آواز میں فرق کرنا ہے، کہ حمزہ سے آ ادا ہوتا ہے اور عین سے آ ادا ہوتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ ان اللہ علیم حکیم، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ ان اللہ علیم حکیم۔ اب معنی حمزہ اور عین کے لفظ میں فرق ہوا، تو معنی کا بھی فرق ہو جائے گا، تو اس لیے ہمیں اس پر ہمیں توجہ کرنی ہے، مشق کرنی ہے کہ حمزہ کی آواز کیسی آتی ہے، نکلتی ہے، اور عین کی آواز کیسے نکلتی ہے۔ حمزہ کی آواز آ گلے سے بالکل سیدھی نکلتی ہے، اور عین کی آواز گلے کو تھوڑا سا نچوڑنا پڑتا ہے، بال دینا پڑتا ہے، تو پھر عین کی آواز آتی ہے عین، آ آ آ آ آ۔ جب اس طرح مشق کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے پڑھنا آسان ہوگا۔ اب ہا ہے، ہا دبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، یہ مفتوح ہے، فتح والی فتح کی مثال ہے، یہ زیر کی مثال ہے، یہ پیش کی مثال ہے۔ اس کو ہا مفتوح ہے، یہ ہا مکسور ہے، ہا مضموم ہے۔ ہا ہی ہو، ہم نے کل پڑھا تھا ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، تو حرکات جہاں بھی ہوں گی، کسی لفظ پر حرکت آ جائے اس کو لمبا نہیں کرنا، ہا ہی ہو لمبا بھی نہیں کرنا اور جھٹکا بھی نہیں دینا، بلکہ نارمل پڑھنا ہے ہا ہی ہو۔ لیکن اپنے ہا کی آواز کو ہا کی بات سے الگ کرنا ہے، وہ تھا ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو، اور یہ ہا ہی ہو۔ ہا کی آواز اور ہا کی آواز ملتی جلتی ہے، یہ دونوں قریب المخرج ہیں۔ ہا حالانکہ آخری حصے سے ادا ہوتا ہے، اور ہا حالانکہ درمیانی حصے سے ادا ہوتا ہے، یہ دونوں بالکل قریب المخرج ہیں، آوازی ملتی جلتی متشابہ آوازیں ان کی ہے، لیکن لفظوں کے اندر فرق ہے، مخرج کے اندر فرق ہے، تو معنی کے اندر بھی فرق ہوگا۔ ہا حمد، الحمد پڑھتے ہیں ہم، الحمد للہ رب الحمد، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو حمد کا معنی ہے تعریف کرنا، حمد و ثنا بیان کرنا وغیرہ۔ اور اگر حمد پڑھیں، ہا میم دال دو آنکھوں والی ہا سے، حمد کا معنی ہے کمزور ہونا، بجھنا، مرنا، موت، زمین بنجر ہونا وغیرہ، بیکار چیزوں کا ہونا، یہ ہے حمد۔ اگر ہم نے غلطی سے الحمد کی جگہ الحمد پڑھ لیا، تو معنی میں کتنا بڑا فرق آئے گا۔ الحمد تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں، اگر ہم پڑھیں الحمد تو تمام کمزوریاں، تمام موتیں، تمام زمین کا ناکام ہونا، بیکارہ ہونا، یہ تمام اسی کا معنی بنتا ہے۔ تو الحمد ہم اللہ کی طرف یہ نسبت کر رہے ہیں، یہ کیوں کہ ہم نے ہا کی جگہ ہا کو پڑھ لیا۔ اصل میں الحمد، حمد الحمد سے ہے، الحمد نہیں ہے، تو ہم نے ہا کی آواز میں اور ہا کی آواز میں فرق کرنا ہے۔ ہا ساکن ماقبل، ہا ساکن ماقبل مفتوح، ہا ساکن ماقبل مکسور،
ہا ساکن ما قبل مضموم، نہیں ہا سے پہلے زبر ہے، ہا سے پہلے زیر ہے، ہا سے پہلے پیش ہے، تو حمزہ ہا زبر اح، حمزہ ہا زیر اح، حمزہ ہا پیش اح، اح 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 اح، تو آپ نے ہا کی آواز کو ہا کی آواز سے الگ کرنا ہے۔ احمد، احسان، محسن، یہ تمام نام ہیں، لیکن ہم عرف عام کے اندر جب ان کو بولتے ہیں، ہم احمد کو احمد بولتے ہیں، احسان کہتے ہیں، محسن کہتے ہیں، حالانکہ یہ تمام نام غلط بول رہے ہیں ہم، اصل میں احمد ہے، احسان ہے، محسن ہے۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اگر پڑھیں من شر حاسد اذا حسد تو معنی میں کتنا بڑا فرق آئے گا، معنی میں بہت فرق آئے گا، لاحنے جلی ہوگی، تو اس لیے آپ نے ہا کو ادا کرتے ہوئے ہا کی آواز سے جدا کرنا ہے۔ تو آج آپ نے دو لفظ پڑھے ہیں عین اور ہا، آ عی عو، ہا حی حو، یہ مخرج نمبر 2 تھا، درمیانی حلق، حلق کا درمیانی حصہ جو کہ درمیان میں آتا ہے، اس سے عین اور ہا ادا ہوتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس سبق کو اچھی طرح سن لیا ہوگا، سمجھ لیا ہوگا۔ آپ نے پریکٹس کرنی ہے، مشق کرنی ہے، بار بار ہم مشق کریں گے، پڑھیں گے تو آپ عین اور ہا کو ادا کر سکیں گے۔ مجھے یاد ہے جب میں پڑھتا تھا تو 2 ماہ تک اس لفظ کو میں سیکھتا رہا، 2 ماہ بعد جا کر میرا گلا بیٹھ گیا اور مجھے یہ الفاظ پڑھنے آ گئے۔ تو ہا کے لیے اتنی محنت کرنی پڑے گی کہ گلے کو تھوڑا پریس کرنا ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ نے اس لیسن کو سمجھ لیا ہوگا، اچھی طرح سن لیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ لیسن پسند آیا ہو تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، ساتھ لگے آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہمارا ہر آنے والا لیسن آپ کو بر وقت پہنچتا رہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں۔ تو انشاءاللہ اگلے لیسن کے اندر ہم مخرج نمبر 3 غین اور خا کو سیکھیں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت، السلام علیکم۔